بارہویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ آج ہم تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ انسانیت کی اس ظلم اور بربریت اور خون ناحق کی داستان کا مطالعہ کریں گے، جس میں اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید کیا گیا۔ شہید ہی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمت یعنی آب رواں کے لیے بھی انہیں ترسایا گیا۔ دریائے فرات جو پانی سے مالا مال تھا، یزیدی فوج نے قبضے میں لے کر ان تمام شہیدوں کو 3 دن تک پیاسا رکھا، جس میں علی اصغر جیسا 6 ماہ کا ننھا بچہ بھی شامل تھا۔ تو اس مرثیہ میں میر 19 نے آج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جذبات کا اظہار کیا ہے، جو اپنے 2 لڑکوں اون و محمد سے ناراض ہے کہ کئی ساتھی میدان کربلا میں امام حسین کے سپاہی بن کر شہید ہوئے، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کے بانجے بن کر قریبی رشتہ دار ہو کر بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم اس مرثیہ کا پہلا بند پڑھیں گے، تو آپ اپنی نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 217 کھولیں۔ فرمایا کہ ہاں جو مجھے تقدیر دکھائے، جی جاؤں گی مر کر رو میدان سے آئے، کیوں شاہ سے رخصت کا سخن لب پہ نہ لائے، کیا جانے کس فکر میں ہے وہ مرے جائے، جو چاہیں کریں بیٹوں کے قابل میں کہاں ہوں، وہ میرے فرزند میں دونوں کی ماں ہوں۔ میر 19 نے اس مرثیہ کے پہلے بند میں جو منظر بیان کیا ہے وہ یہ ہے، کربلا کا میدان گرم ہے، امام حسین علیہ السلام کے کئی رفقا مارے جا چکے ہیں، امام حسین اپنے بانجوں حضرت اون اور حضرت محمد علیہ السلام کو کم سنی کی وجہ سے مور کرائی سے روکے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بہن جناب زینب یہ سمجھیں کہ ان کے دونوں بیٹے اون و محمد خود جنگ کرنے سے جھجک رہے، اس پر وہ خیمے میں اپنے پاس بیٹھی ہوئی خواتین سے اپنے بیٹوں کی شکایت کرنے لگیں کہ میرے بیٹے میرے قابل نہیں ہیں، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی امام علیہ السلام کے لیے جان نشاور نہیں کرتے۔ خیمے میں یہ باتیں تھیں کہ آئے وہ دلاور دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہے مادر، ساتھ اپنے انہیں لے گئی بانوئے مزدر کے عرض کی چھاتی سے لگا لو انہیں خبر، یہ نور نظر لائے کہ الطاف عطا ہیں، تقصیر ہوئی کیا جو حضور ان سے خفا ہیں۔ پھر وہ دونوں اون محمد شہر بانو جو حسین علیہ السلام کی بیوی تھی، جسے بانوئے مزدر کہا گیا ہے، ان کو ساتھ لے گئی اور حضرت زینب سے کہا انہیں چھاتی سے لگا دو۔
انہیں اجازت دو، آپ کیوں ان سے خفا ہیں، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی. منہ پھیر کے یہ کہنے لگے، شاہ کی ہمشیر غیرت کی ہے جاگ، غیر تو ہوں فدے شبیر. منہ پھیریں وہ مقتل سے جو ہوں صاحب شمشیر. شکوہ ہے مقدر کا کچھ ان کی نہیں تقصیر، انصاف تو کیجیے مجھے کیوں کرن گلا ہو، وہ پہلے نہ بے دم ہوں لہو جن سے ملا ہو. تو حضرت شاہ بانو سے فرماتے ہیں کہ یہ غیرت کی جگہ ہے، کیونکہ جو غیر تھے، جو رشتہ دار نہیں تھے، اپنے نہیں تھے، وہ حسین علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کر گئی، لیکن اپنے جو بانجے ہیں بھی زندہ ہیں، لہٰذا اس لیے مجھے گلا ہے. کہ وہ روتے ہیں کیا سر سے میری چھن گئی چادر، خالی ابھی ہونے دے محمد کا برا گر، وقت آئے تو دکھلائیں گے تلواروں کے جوہر، جرت میں جعفر ہیں شاد میں وحیدر، جب کوئی نہ ہوگا تو یہ جنگ کریں گے، کیا عیب ہے پہلے نہ مرے بعد مریں گے. تو شہربانی زینب کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے تو کیوں روتی ہو، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کو خالی مت ہونے دو. یہ حضرت جعفر اور حضرت حیدر علی کرمۃ اللہ وجہہ کے پوتے ہیں، یہ ان کی ہمت کا جلوہ دکھائیں گے. جب کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو اس وقت یہ جنگ کریں گے، اس میں کوئی ایک کی بات نہیں ہے، پہلے نہیں بعد میں اشاعت پیش کریں گے. ماں کو تو صبح کر چکی کنبے کی نظر میں، ملک کی جو مصیبت کے سفر میں، پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، کھولے انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں، فوج میں یہی طور تھی خالق ولی کی، لو ناز ہے اس پر کہ نواز ہیں لکھے. تو ماں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کنبے کی نظر میں نکما کر دیا، کیونکہ یہ ابھی میدان جنگ میں کود نہیں پڑے، کیونکہ یہ ایسے فوجی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نواسے ہیں، جس نے کفاروں کو للکارا ہے، اور انہیں بھی چاہیے تھا کہ پہلے ہی میدان جنگ میں شہادت پیش کرے. یہ ذکر تھا کہ جو خیمے میں داخل ہوئی شبیر، دیکھا کہ بیٹوں سے خفا زینب دلگیر، فرمایا شکایت کے سخن کی جو نہ ہمشیر ملتے ہیں کسی ایسے پسر صاحب توغیر، تلواروں میں ہر دم میرے قدموں میں جھکے تھے، یہ شیر دلاور میرے روکے سرکے تھے. اسی اسنا میں حضرت حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے اور حضرت زینب سے کہا آپ غمگین مت ہو جاؤ، شکایت مت کرو، کیونکہ میں نے ہی ان کو روکا تھا، ورنہ یہ جان دینے کے لیے تیار تھے. زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہیں تو بہتر اجازت نہیں دیجیے، قربان ہیں سب بانجے ہوں یا بتیجے، اگر دھیان ہے میرا تو قسم رونے کے لیجیے، بیٹے بھی فدا آپ پہ ہیں میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں میں اسی پر تو خفا ہوں. حضرت زینب علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام سے کہا کہ انہیں اجازت دیجیے، کوئی غم نہ کیجیے، چاہے بتیجا ہو بانجا ہو، سب آپ پر قربان ہو جائیں گے. میں اسی لیے خفا ہوں کہ انہوں نے دیر کیوں کی قربانی دینے میں. تھرا کہ وہ بولے کہ ہماری نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نیاور ہوئی تقدیر، فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر، مسلم کا پسر کا ہے کوتھے صاحب شمشیر، جاتے ہوئی کس دوست کو آقا نے نہ روکا، روکا تمہیں ان کو شہ والا نے روکا. تو یہ دونوں بچے کہنے لگے کہ ہماری بدقسمت تھی کہ ہمیں اجازت نہیں ملی. تو حضرت شہربان نے کہا آپ صاحب شمشیر ہیں، لہذا آپ کی ہمت اور جرت ہمیں تسلیم ہے، جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی پر خیر میں اب خوش مصدارو، صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سنوارو، واری تمنا ہے سرماؤں پہ وارو، سردے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے، صدقے گئی شادی یہی پیا یہی ہے. تو پھر زینب ان بیٹوں سے کہتی ہے کہ میری آرزو یہی تھی کہ آپ شہید ہو جائیں، تو اپنے زلفوں کو سنوارو اور اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دو، اور یہ وہ شہادت کی راہ ہے جسے دیکھ کر انسان ہمیشہ کی خوشی پاتا ہے. اور آپ کی شادی بھی ہے، بیاہ بھی یہی ہے کہ اب اپنی جان کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام کے لیے قربان کرو. پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار، اول تھا کہ چلے شاہ کے ہمشیر کے دلدار، مجرے کو جھکی ماں کے جو آئینے رخسار، سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دل زار،
فرمایا ادا سر سے کرو حق شہیدی کا، لو جاؤ مبارک ہو صبر کلدبری کا۔ تو اس پر ماں نے ان سے کہا کہ پوشاک بدل کر جنگ کے ہتھیار سے جاؤ۔ جب انہوں نے جنگ کے ہتھیار لگائے تو اس خیمے میں عورتوں نے شور اٹھایا کہ اب زینب کی دلدار چلے۔ ماں سے رخصت لی، حضرت زینب کا دل تڑپنے لگا اور فرمایا کہ آپ شہیدین کا حق ادا کرو اور جنت کا سفر آپ کے لیے مبارک ہو۔ ادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہری شمشیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوفے کا در توڑ کے آنا۔ تو پھر حضرت زینب نے ان بیٹوں سے کہا کہ دشمنوں کو میرے دودھ کی تصویر دکھانا کہ آپ کس بہادر ماں کے بیٹے ہیں، اور جس طرح آپ کا دادا کافروں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا تھا اس طرح آپ بھی دکھانا۔ حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کی طرح اپنی ہمت اور ولولہ دکھانا، ید اللہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی تصویر دکھانا۔ تو دشمن اور یزیدی فوج کے جگر توڑ کے ان کے جوانوں کو نیزوں سے تہ تہ کر کے آنا۔ جس طرح حضرت علی نے کوفے میں خیبر کا در توڑ کے ڈالا، قبضہ کیا، اس طرح بھی ان کے محلوں کو تہس نہس کرنا۔ نیزوں کی طرف چھاتیاں تانی ہوئی جانا، ہاں نیزوں کی بارش میں سپر منہ پہ دلانا، ہنس ہنس کے میں قربان گئی برشیاں کھانا۔ لازم ہے وہ ہمت کے معرف ہو زمانہ، اس جنگ کا چرچا سحر شام رہے گا، دنیا میں اگر تم رہے نام رہے گا۔ اس بند میں حضرت زینب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نیزوں کو سینے سے لگانا، جب نیزوں کی بارش ہو اپنی منہ کو بچانے کے لیے ڈال استعمال نہ کرنا، قربانی ہنس ہنس کے دینا اور برچیاں کھانا خوشی سے، کہ ایسی ہمت دکھانا، ایسا جلوہ دکھانا، ایسی جرأت دکھانا کہ زمانہ تا قیامت اس جنگ کا چرچا کرے۔ اگر تم نہیں رہے تو تمہاری ہمت، جرأت اور قربانی کا نام دنیا بھر رہے گا۔ میرے نہ ہوں تیور یہ سپاہی کیوں نہ رہیں، جس کے ہیں بس اسی کے جدھر ہیں بس ادھر ہیں، گاہ عطر میں ڈوبے ہیں گاہ خون میں تر ہیں، صحبت مصائب ہیں لڑائی میں سپر ہیں، وہ اور کسی سے نہ جھکیں گے نہ جھکے ہیں، عزت میں نہ فرق آئے کہ سر بیچ چکے ہیں۔ پھر زینب اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ آپ کے تیور میلے نہ ہوں، یہ سپاہی کا ہنر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری طرح سے لڑنا خوشی سے، کیونکہ جو سپاہی ہوتا ہے کبھی عطر میں ڈوبتا ہے کہیں خون میں، وہ ہوتا ہے صحبت میں بہت اچھا ساتھی، اور لڑائی میں وہ ہمت والا ہوتا ہے، جو حقیقی ہمدرد ہوتا ہے، جو انباز سپاہی ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جھکتا ہے، وہ عزت کو بچانے کے لیے اپنے سر قربان کرتا ہے۔ دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں غازی، گر شیر بھی جپٹے تو سرکتے نہیں غازی، تلواروں میں آنکھوں کو جھپکتے نہیں غازی، بلی بھی گرے گر تو جھجکتے نہیں غازی، دم ہونٹوں پہ آئے تو شجاعت نہیں جاتی، مرنے پہ بھی چہرے کی بشاشت نہیں جاتی۔ کیونکہ اسی نے قافلہ کے لیے پانی بند تھا، پیاسے تھے، تو ماں نصیحت کرتی ہے کہ جو غازی ہوتے ہیں وہ پیاس کی وجہ سے دائیں طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اگر شیر بھی ان پر جپٹے لیکن وہ سر ہلاتے نہیں، ہمت دکھاتے ہیں، جب تلواروں کی بارش ہو وہ ان کی آنکھیں ٹمٹماتی بھی نہیں ہیں، اور بجلی بھی گرے وہ دل کی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے، اگر جان ہونٹوں پر بھی آئے تو ان کی ہمت کم نہیں ہوتی، مرنے تک شہادت تک ان کے چہرے پر بشاشت رہتی ہے۔ خندق کی لڑائی کی طرح جنگ کو جیلو، بچے اسلحہ کی ہو جان پہ کھیلو، تیغوں میں ہنسو چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو تہی کرو شام کو لے لو، دور دلا آئینے تیغ عرب کو، لو روم کو قبضے میں قابو میں حلب کو۔ تو پھر حضرت زینب اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ جس طرح خندق کی لڑائی میں مسلمانوں نے ہمت دکھائی، آپ بھی ایسا کرو، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جان پر کھیل کر اسلام کو فتح دی، اس طرح آپ بھی کرنا،
کیونکہ بہادر سپاہی تیغوں سے نہیں ڈرتے ہیں، نیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب ہمت سے تلواروں اور نیزوں کو ریلو، پورے کوفے کو تہتیے کرو اور شام کو بھی قبضہ میں لے لو، جو عرب کی تلوار ہے جسے کہ عرب ڈرتے ہیں۔ اس طرح تلواریں چلاؤ کہ عرب کی تلوار کو، مسلمانوں کی تلوار کو اور جلا ملے۔ اتنی ہمت دکھاؤ کہ روم بھی قبضے میں آئے اور حلب بھی قبضے میں آ جائے۔ جوان ہونٹوں پہ آ جائے گر پیاس کے مارے، گش کھا کے جو گرو بھی تو دریا سے کنارے، پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے، یہ آب رواں بند ہے ماموں پہ تمہارے، تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا۔ یعنی اگر آپ کی جان پیاس کی ہونٹوں پہ آئی، اگر آپ گش کھا کر گرو بھی تو دریا سے کنارے، دریا کے پاس نہ جانا، پانی طرف نہ دیکھنا، کیونکہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ سب پانی کو ترستے ہوئے مر گئے، اور یہ آب رواں آپ کے ماموں کے لیے بند ہے، آپ خود پر اس کے لیے حرام سمجھنا۔ اور جو پانی کی روانی ہے اس کو آپ اپنی تلوار سمجھنا، جو دریا کا پانی ہے اس کو آپ اپنے لیے لہو سمجھنا، یعنی کبھی پانی کی تمنا یا تڑپ نہ کرنا۔ کہ عرض یہی ہوئے گا اے مادر غم خار، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار، اس پیاس میں ساحل ہیں غلامان وفادار، دریا کو نظر بھر کے جو دیکھیں تو گناہ گار، دیجیے گا سزا فرق اطاعت میں گر آئی، پھر دیکھیں منہ آپ جو رخ تک سپر آئی۔ پھر یہ دونوں بچے اپنی ماں کی نصیحت سن کر اطاعت کے طور پر کہتے ہیں کہ اے ہماری غمخوار ماں، یہی ہوگا، ہم زندگی پا چکے ہیں، اب مرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں اور آپ کے فرماندار بیٹے ہیں وہ اس پیاس میں صابر رہیں گے۔ اگر ہم نے دریا کی طرف نظر بھی اٹھائی تو سمجھنا کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اگر آپ کی اطاعت میں فرق آیا تو ہمیں سزا دینا، اور آپ ہمارا منہ تک نہ دیکھنا اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ ناراض ہو جائیں۔ اس طرح اس پورے مرثیے میں حضرت زینب کی ہمت، جرأت اور اپنے بھائی کے لیے اپنے 2 لاکھ جگروں کی قربانی کا جذبہ اور ان دونوں کی ہمت پر داد دینے کے لیے قاری مجبور ہوتا ہے، کیونکہ مرثیہ کا تعلق اسلامی تاریخ اور اہل بیت کی عقیدت سے ہے، لہذا میر 19 نے اس مرثیے میں اچھے انداز میں ان جذبات کی عکاسی کی ہے جو ایک بہن اور بانجے نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کربلا میں